احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفات کے لائق اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ ہے، درود و سلام کے لائق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اگر کسی ملک کے رہنے والے پسماندہ علاقوں میں لوگوں کو یہ آفر دے دی جائے کہ کچھ شرائط ہیں، اس کو ماننے کے بعد تمہیں ملک کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، صدر بھی تم ہوگے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی تم ہوگے، چیف جسٹس بھی تم ہوگے، سب کچھ تم ہی ہوگے، تمہارا حکم چلے گا، تمہارا آرڈر چلے گا، اور یہ ہوتا تمہیں 5 7 8 10 سال کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے دیا جاتا ہے، اور زندگی بھی اتنی ہے کہ ختم ہونے والی نہیں۔ تو اس آفر کو قبول کرنے کے لیے اگر وہ انکار کر دیں تو آپ ان کو کیا کہیں گے کہ یہ کیسے آدمی ہیں؟ تو ہمارا رجحان جو ہے وہ مادیت کی طرف ہے، ہمارا رجحان دنیا کی طرف ہے، آخرت کی طرف نہیں ہے۔ نیکی کو ہم نہیں جانتے، اجر کو ہم نہیں جانتے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نیکی اور اجر کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے تھے۔ ہمارا رجحان ہے ڈالر کی طرف، اسٹرلنگ پاؤنڈ ہمارے سامنے ہو، یورو ہو، ین ہو، تو ہم اس کو جانتے ہیں، اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، اور اس ملک کے لیے ڈنکی لگا کر جان بھی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو یہی فرق ہے صحابہ میں اور ہم میں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پتہ تھا اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، وہ اس کے لیے جان دیتے تھے، اور ہم دنیا کے لیے جان دے دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک آفر لگائی ہے، اللہ رب العزت نے ایک پیکج دیا ہے۔ وہ پیکج کیا ہے؟ وہ جنت کے لیے پیکج ہے، جہاں بھوک نہیں ہوگی، پیاس نہیں ہوگی، جہاں پر آپ ہی کی بادشاہت ہوگی، آپ ہی وہاں پر سب کچھ ہوں گے، آپ کی حکومت چلے گی، آپ ہی کا حکم چلے گا، کوئی بھی آپ کی حکومت کو گرانے کے لیے سڑکوں پر بھی نہیں آئے گا، سبھی آپ کے تابعدار ہوں گے، نوکر بھی ہوں گے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوں گی، محل ہوں گے، باغات ہوں گے، سب کچھ وہاں پہ ہوگا۔ تو یہ آفر کیا ہے؟ یہ آفر کو اتنی بری آفر نہیں ہے، اتنی سخت آفر نہیں ہے، ایسی آفر ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ اس آفر کو تم سے پہلے لوگوں نے بھی قبول کیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تم سے پہلے لوگوں کو یہ آفر دی گئی، انہوں نے قبول کی اور وہ جنتوں کے وارث بن گئے، تو لہٰذا تم بھی اس آفر کو قبول کرو۔ تو یہ کوئی اتنی مشکل نہیں، تھوڑے وقت کے لیے خود پہ پابندیاں لگانی ہے، کھانے پہ، پینے پہ، اپنی نظروں پہ پابندی، اپنی زبان پہ، اپنی سوچ پہ، اپنے دل پہ، اپنے قدموں پہ، اپنے ہاتھوں پہ، اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تھوڑی دیر کے لیے رات کو کھڑا ہونا ہے۔ تو اتنا مشکل کام تو ہے نہیں، لیکن ہمیں اجر کا ثواب کا پتہ نہیں ہے۔ اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے؟ ہمارے سامنے ڈالر آئے، ین آئے، اسٹرلنگ پاؤنڈ آئے، یورو آئے، تو ہم فوراً اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس بات کی طرف۔ فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے کہ جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ انگریز دور میں انگریز جو ہے وہ اپنے وفاداروں کو ایک گھوڑی دیتے تھے اور کہتے تھے اس پہ سوار ہو جاؤ، اور صبح سے لے کر شام تک جتنا بھی تم چکر لگا لو، ساری زمین تمہاری ہے۔ اس کے لیے بہت ساری غداریاں بھی ہوئیں، بہت سارے لوگوں نے اس آفر کو قبول کیا اور وہ جائیدادیں، وہ زمینیں حاصل کی، سبھی جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے یہ کیا دینے جا رہا ہے اس آفر کے بدلے میں؟ فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک آدمی جب ایک روزہ رکھتا ہے تو جنت اس کی کتنی ہو جاتی ہے؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک کوا جس کی عمر تمام اجناس میں سب سے لمبی عمر ہے، تقریباً 100 سال سے زیادہ اس کی عمر ہے، فرمایا کہ ایک آدمی جب ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کی جنت کتنی ہو جاتی ہے کہ کوا جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کر اپنی موت تک 100 سال تک اڑتا رہے، دن کو رات کو، آرام نہیں کرے، تھکے نہیں، کھائے نہیں، پیے نہیں، تو جہاں جا کر وہ کوا اس کی موت آئے گی وہاں گرے گا، اتنی ایک روزہ رکھنے سے اتنی جنت اس کو دے دی جائے گی۔ یعنی گھوڑی کو جتنا زیادہ ایک دن میں گھما لو گے اتنی جنت ہو جائے گی۔ تو 2 روزہ رکھنے سے کتنی ہوگی؟ 3 سے، اور 30 روزہ اگر رکھیں گے تو اس کی کتنی جنت بڑی ہو جائے گی۔
تو دنیا کے لیے ہمیں کوئی کہے کہ گھوڑی دوڑا لو اور یہ سارا کچھ تمہیں مل جائے گا تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جہاں موت جو ہے وہ ہم سے سب کچھ چھین لے گی، تو جہاں پر موت نہیں آئے گی، سب کچھ ہمارا ہے، ہماری حکومت کے خلاف عدم اعتماد بھی نہیں آئے گی، کوئی ہماری حکومت کو چھینے گا بھی نہیں، سب کچھ ہمارا ہوگا، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کیوں تیار نہیں؟ اس لیے کہ ہماری جو سوچ ہے، ہمارا ذہن ہے، وہ دنیا پر ہے، ہمیں اس کا خیال ہی نہیں کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ وقت آنے والا ہے دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، اس سے پہلے کہ دل کی جنبش رک جائے، یہ دل دھڑکنا بند کر دے، ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں دیکھنا ہے اور سوچنا ہے کہ کس طرح کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اور رب تعالیٰ کی جو آفر ہے اسے ہم نے کتنا قبول کیا ہے۔ اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، اور آپ سب دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔